السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اور حمد و ثنا حقیقتاً ان تمام تعریفوں کی حقدار صحیح معنوں میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے انتہا، بے شمار، انگنت اور لا تعداد درود و سلام مرزوق و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین مجلس، دینی بھائیوں، کچھ باتیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے آئی۔ اختلاف، اور خصوصاً یوں کہا جائے کہ بھئی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یا اصلاح مابین کے تعلق سے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے یہاں حالات کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا چلتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے اوپر، بلکہ ہماری جمعیت کے اوپر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات کہہ کر کے جماعت سے بزدن کیا جاتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ کل بورکھیڑا کے اندر دینی مجلس تھی، ہم لوگ وہی موجود تھے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بھائی کیا بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل جماعت اہل حدیث بیان نہیں کرتی۔ اب اصل میں یہ ہمارے علم کی کمی ہے۔
ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہوگا نہیں ہوگا. اہل بیت کی محبت جس دل کے اندر نہیں ہوگی اس کے ایمان، اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا. آپ غور کریں، آج جو لوگ صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، خصوصاً رافضی شیعہ، وہ ہمارے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہاں پر اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اچھا ان کے یہاں اہل بیت کون ہے بھائی؟ وہ کن کو اہل بیت مانتے ہیں؟ ان کی اپنا نظریہ ہے، وہ چند کے سوا کسی کو اہل بیت نہیں مانتے. اب آئے ذرا اس کو لگا دے شیخ تھوڑے سے مکھی زیادہ رہی. قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے. اچھا اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ عربی زبان کے اندر اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا معنی گھر. تو کیا معنی بنا؟ گھر والے. کیا معنی بنا؟ باہر والے، گھر والے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی. اچھا شیعوں کو ہم سے زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا الزام یہ ہے تم لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل امت کو نہیں بتائے. تم لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کو کم کروایا ہے. تمہارے خلیفہ نے جو خلیفۃ المومنین کے، خلیفۃ المسلمین کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کو چھینا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، کیا ہم لوگ اپنی تقریروں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان نہیں کرتے؟ کیا ان کے فضائل ہم لوگوں کو نہیں سناتے؟ آئے ذرا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہی چیز رکھتا ہوں. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تیرا مقام میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا. وہی مقام ہے. الا انہ لا نبی بعدی، مگر معاملہ کیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یا ان کے ساتھ میں ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی تیرا مقام ہے، تیری فضیلت ہے، لیکن تو نبی نہیں بن سکتا. یہ کس کی فضیلت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی. اگر آپ کو یاد ہو وہ زمانہ جب خیبر کی لڑائی جاری تھی یہودیوں سے، خیبر کا معرکہ چل رہا تھا، مسلمانوں کو ابھی تک فتح نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کو جیت نہیں ملی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا
یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح کروائے گا، جیت دلوائے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ کا مجمع تھا، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی جھنڈا مجھے دے دے، علم مجھے دے دے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگے علی کہاں ہے؟ کیا کہا؟ این علی، علی کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں شکایت ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کہا کہ ان کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب کو، مبارک لعاب کو، تھوک کو علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، آپ کی بینائی لوٹ آئی، آپ کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علی جا اور خیبر فتح کر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دیا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور سنیں، علی رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے، وہ خود فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، فصلوں کو اگایا، اس اللہ رب العالمین کی قسم جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لوگوں نے، تمہارے صحابہ نے، تمہارے خلفاء نے علی سے خلافت کو چھینا۔ یاد رکھنا، جس صحابی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے ارقبو، لوگوں اگر تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی محبت کو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں تلاش کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ ہیں، ساتھ میں حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، آئے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا، کہنے لگے یہ بچہ ہے جو اپنے نانا سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا، اس کی شکل ان کے نانا سے ملتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتی۔ اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے، وہ خوش ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں، میں آگے چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لات ماری، ان کے دروازے پہ جا کر کے ان کو برا کہا، دروازہ توڑ دیا۔ وہی عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جو جھوٹی باتیں تم ان کے پیچھے لگاتے ہو، وہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اس حال میں گئے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان سب سے راضی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ علی رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی یہاں کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آج لوگوں نے یہ دشمنیاں پیدا کری۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر محبت تھی، اور اگر ہم
اور ہمارے محدثین نے امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، اگر اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہوتی تو کبھی یہ حدیثیں وہ اپنی کتابوں میں نہیں لاتے، وہ تو چھپا جاتے۔ اور انہوں نے کیا روایت بیان فرمائی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6220، کہتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ مناظرہ کر لو، مناظرے سے پیچھے ہٹے، اللہ کے نبی نے چیلنج کیا کہ آؤ مباہلہ کرو۔ قرآن کی آیت اتری، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بلائیے، ان یہودیوں کو دعوت دیجئے، آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ نجران کے نصارہ بھاگ گئے، کوئی میدان میں نہیں آیا۔ اچھا، غور کرنے کی بات یہ کہ اس روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بلایا؟ علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، فاطمہ کو بلایا رضی اللہ عنہا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا رضی اللہ عنہما، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہم ہؤلائی، اللہم ہؤلائی اہلی، یہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیں جس کو شیعہ بڑے بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اور بھی کتابوں کے اندر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو لایا تھا، جو حدیث ردا ہے، چادر کے اندر کس کو سمیٹا؟ کن کو بلایا؟ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اس چادر میں، حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور خود چادر میں موجود تھے، چادر کو بند کیا اور قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ چادر کے اندر کن کن کو لیا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہ۔ شیعہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پنجتن پاک، پنجتن پاک وہ اسی سے کہتے ہیں۔ اب آئیں ذرا جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے، میں تھوڑا سا یہاں رک کر کے فضیلت کے اوپر، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی کی بیویوں کو آپ کا گھر والا نہیں مانتے؟ آپ یہ بتائیں ہیں، آپ کے گھر میں شادی ہو، فنکشن ہو، آپ مجھے دعوت دیں اور کارڈ پر لکھیں کہ حافظ صاحب آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی دعوت ہے، کیا کہیں؟ آپ کے گھر والوں کی دعوت ہے یا آپ کے اہل بیت کی دعوت ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مجھے اکیلے کو آنا ہے یا سب کو آنا ہے؟ جی، بعض لوگ اہل خانہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اہل بیت میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا میری بیوی نہیں آئے گی؟ جب آپ مجھے دعوت دو کہ بیوی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یا میں اگر آپ کو دعوت دوں کہ آپ کی دعوت ہے، آپ کے اہل بیت کی دعوت ہے، تو کیا ان گھر والوں میں آپ کی بیوی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ چلے یہ سب عقلاً چھوڑے، میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ کس کی بشارت دی؟ بیٹے کی اور پوتے کی۔ کیا نام تھا بیٹے کا؟
جس کی بشارت دی گئی اسحاق علیہ السلام، اور جس پوتے کی بشارت دی گئی کیا نام تھا ان کا؟ یعقوب علیہ السلام۔ جب فرشتے آ کر کے یہ بشارت دے رہے تھے، ان کو خوشخبری دے رہے تھے، ان کی جو بیوی تھی پیچھے سارہ علیہ السلام، وہ سب سن رہی تھی، اور کیا کہتی کہ اب مجھے بچہ ہوگا، میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں خود بانجھ ہوں، اب کیسے بچہ ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتے فرماتے ہیں اے نبی کی بیوی، کیا تو اللہ کی رحمت پر، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر پر تو تعجب کرتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم پر اہل بیت۔ فرشتوں نے کس کو کہا یہاں پر اہل بیت؟ بولے ذرا کس کو کہا؟ نبی کی بیوی کو۔ اتعجبین میں جو یہ تعجبین کا صیغہ ہے، اس سے مخاطب کون ہے؟ سارہ علیہ السلام۔ اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب سوچیں، اچھا یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا، کون سی آیت؟ جو اللہ کے نبی نے چادر میں لینے کے بعد پڑھی تھی، کیا آیت ہے وہ؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیوں، تم سے گندگیوں کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو یہ آیت موجود ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ نبی کی بیویوں کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ نبی کی بیویوں کے تعلق سے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، ایک موقع آیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، جب ہماری ماؤں کو یہ لگا کہ بھائی مسلمانوں کے اوپر کشادگی آ گئی ہے، دولت آ گئی ہے، اور انصار و مہاجرین کی جو بیویاں ہیں ان کے پاس میں بہت سارے زیورات آ گئے، دولت آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی زیورات دیں، ہمیں بھی دولت دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت تخییر کو اتار دیا۔ تخییر کیا؟ یا تو نبی کو چن لو یا دنیا کو چن لو، دو آپشن میں سے ایک آپشن چن لو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا چاہتی ہو، اس کی نعمتوں کو چاہتی ہو، فتعالینا تو میرے پاس میں آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیاوی سامان دے دیتا ہوں اور دنیاوی سامان دے کر کے تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو اللہ رب العالمین نے اس کو نیک عورتوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ تمہیں بڑا اجر دینے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے ہماری ماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ مشورہ کر لے۔ کیا کر لے؟ مشورہ کر لے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کس بات کا مشورہ؟ کہا کہ تجھے میرے ساتھ میں رہنا ہے یا تجھے دنیا چاہیے؟ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی مجھے آپ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور یہ پورا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، اور اس میں پھر خواتین یعنی ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے رہنا ہے،
اور اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، آپ جانتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2408، کیا روایت ہے؟ وہ خود کہتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے۔ بولو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم اہل بیت کو نہیں مانتے اور تفریق کرتے تو کوئی الزام ہمارے پر ثابت ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے حسن بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے، حسین بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے، فاطمہ بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے، علی بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے، آل جعفر، آل عقیل بن ابی طالب یہ بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہے، اور اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں رضی اللہ عنہم۔ اچھا، ہماری یہاں بعض لوگ ایک حدیث بڑی بیان کرتے ہیں، کیا حدیث؟ کہ غدیر خم کے موقع پر، غدیر خم جانتے ہیں نا، خم ایک مقام کا نام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ بلکہ عوام سے خطاب کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا معنی اس کا؟ بولو کیا معنی؟ رافضی کیا بیان کرتے ہیں بھائی؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ مولا کا معنی اس کے آگے بڑھا کر کے نعوذ باللہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، جبکہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی یہاں پر ہے دوست کے معنی میں، قریبی دوست کے معنی میں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، لفظ مولا سے اگر آپ دیکھیں کہ بھائی کچھ اور معنی لیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی لفظ مولا کا لفظ ایک صحابی کے لیے اور بیان فرمایا۔ بولو بیان فرما کے نہیں فرمایا؟ کیا نام ہے اس صحابی کا؟ بولو کیا نام ہے؟ کسی کو یاد ہے نام؟ نہیں یاد؟ سنیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لے پالک بیٹے، اب یاد آیا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ تو اگر معنی وہ لیا جائے جو رافضی کرتے گئے تو زید بن حارثہ کا تم نام بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کی فضیلت بیان نہیں کرتے؟ ہم تو سب کے ساتھ میں انصاف کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی علی کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے دل میں محبت علی کی نہ ہو، اللہ کے نبی نے یہ خود فرمایا کہ محبت علی سے کون کرے گا؟ مومن ہوگا وہی کرے گا۔ اچھا آگے چلیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، کیا صحابی ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ لوگ بڑی حدیث بیان فرماتے ہیں نا، بہت بیان کرتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سنی کہ نہیں سنی روایت؟ بالکل صحیح بات ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور کیا یہ فضیلت کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے اندر، جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے؟ بولے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ جو حسن کے جو حسین کے رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو ان سے نفرت کرے یا اللہ تو ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ ہم لوگ بیان نہیں کرتے؟ ہم لوگ کیا بیان نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان ہے
لوگ کہتے گے جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا تمہارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے گے, ان کو بڑا کہتے گے. لوگوں سن لو, ممبر رسول سے ہم نے کئی مرتبہ اعلان کیا کہ ہمارا ہمیشہ یہ اعلان لیتا ہے. کیا اعلان رہتا ہے؟ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جن لوگوں نے ان کے قتل کا حکم دیا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. کہتے نہیں کہتے, ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر کہتے, لیکن دلیل تو لاؤ. تھا کون؟ کس نے شہید کیا؟ کس نے قتل کیا؟ دلیل نہیں ہے. جن کو تم چھپاتے ہو ان کو صحابہ نے ظاہر کیا. مجھے وہ روایت یاد آتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب نکلتے گئے عمرہ کرنے کو یا حج کرنے کو, ایک شخص آتا گیا اور سوال کرتا ہے, یا عبداللہ اگر میں احرام کی حالت میں رہوں, احرام کا لباس میرے اوپر رہے اور احرام کے چادر کے اوپر مچھر یا مکھی کا خون لگ جائے تو میں کیا کروں؟ مسئلہ پوچھا. اچھا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو ایک بات پوچھی, ابھی جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ ممن انتا. کیا کہا؟ ممن انتا, تو کہاں سے آیا؟ کیا کہا؟ تو کہاں سے آیا؟ وہ کہتا کہ من اہل العراق. کہاں سے آیا ہوں؟ اتنی طور پہ سمجھ میں آ رہی ہوگی نا. من اہل العراق, یہاں بھی اہل کا لفظ آیا. کیا مانا؟ میں عراقیوں میں سے ہوں, میں عراق والوں میں سے ہوں. اب وہ ایک بات کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو, اس عراقی کو دیکھو, یہ مچھر اور مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کے نواسے کا خون ان کے دامن کے اوپر لگا ہوا ہے. بولو کس کا نام لیا؟ عراقیوں کا, کوفیوں کا. اور یاد رکھنا, یہی وہ کوفی گے جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حسن رضی اللہ عنہ کے سگے نہ بنے. یہی وہ لوگ ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, ہزاروں خطوط لکھ کر کے, بورا بھر کے خطوط لکھے, اور جب پوچھے تو انہوں نے ہی مروایا. اچھا, اہل علم کے بیچ میں ایک مشہور مقولہ بن گیا ان سارے حالات کے بعد میں. کون سا؟ کوفی لا یوفی. کوفی لا یوفی, کوفی کبھی وفا نہیں کرتا. تو ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن یہ شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کوفی تھے, سب رافضی تھے, سب شیعہ تھے. آگے چلے. جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہی جملہ جو اللہ کے نبی نے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا, ھذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کوئی جلیبیب کا نام بیان نہیں کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے؟ الا ماشاء اللہ کسی اہل سنت کے عالم نے سنا دیا ہو. کبھی کوئی شیعہ رافضی بیان نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا, آگے میں چلتا ہوں. اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی کتنی سارے فضائل ہیں. ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور اللہ کے نبی کو کتنی محبت ہے علی رضی اللہ عنہ سے. بیمار ہوئے, اللہ کے نبی دعا کرتے کہ اللہم عافی واشفی, اے اللہ علی کو ٹھیک کر دے, اے اللہ علی کو شفا دے دے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی گئے اللہ نے مجھے اسی وقت شفا دے دی. اور پھر فرماتے گئے جب سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, زندگی گزر گئی. اچھا, اگر یہ ہمارے جو اسلاف ہیں اہل بیت سے ان کو محبت نہیں ہوتی, کیا وہ اپنی کتابوں میں یہ روایت بیان کرتے؟ بولو, بیان کرتے؟ نہیں. اور چلے آگے. آپ جانتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر, غزوہ خیبر کے اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ
مرحب یہودی کے، وہ للکار رہا ہے، کسی کو پکار رہا ہے، کوئی یہ شیر کا بچہ جو میرے سامنے آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ فرماتے ہیں اے مرحب سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ببر شیر۔ اور لوگ سن لینا، کسی ویسی روایت نہیں بلکہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 807 اور دوسرے نسخے کے اندر 478۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کے للکار کے جواب نے اے مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارا تو ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اور سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا پر چڑھے۔ غار حرا پر اللہ کے نبی کے ساتھ میں کچھ صحابی گئے۔ اب نام سنیں صحابہ کا، کون کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ۔ 6 صحابہ موجود ہیں، ساتھ میں کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو غار حرا تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی چلے، زلزلے کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، لرزنے لگا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رک جا رک جا، اس وقت تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ صرف 2-3 صحابہ کے لیے بیان کی جاتی ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر 6 صحابہ کے لفظ موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان 6 صحابہ کے اندر وہ صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان رافضیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا الزام کس پر لگایا؟ بولو کس پر لگایا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ ایک رافضی کہتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا؟ وہ کہتا کہ ان کا ہی آدمی تھا، وہ خود صحابی تھا، طلحہ اس کا نام تھا۔ لوگوں، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی ہے نا، کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ اے عثمان، منافقین تجھ سے خلافت کی قمیض کو چھیننا چاہیں گے، تو اتارنا مت، تو پہن کے رکھنا۔ کبھی کوئی منافق جنتی ہوتا ہے؟ بولے ذرا، کبھی کوئی منافق جنتی ہوتا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی روایت کے اندر ان 10 صحابہ کرام میں شامل فرمایا جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان لوگوں نے الزام کس پر لگایا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی یہاں پر کیا فرما رہے گے؟ پہاڑ پر کیا فرما رہے گے کہ اے پہاڑ تھم جا، رک جا، ابھی تیرے اوپر کون کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے یا شہید ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، بات تھوڑی سمجھنے کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی ایک مخصوص آدمی کا نام لے کر کے کبھی یزید کا نام لے دیں گے کہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، گرچہ اس کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے حکم دیا تھا، لیکن یزید کی خلافت میں تو یہ معاملہ ہوا نا، لہذا وہ خود گرفتار ہوگا۔ اچھا، اگر یہ کام کرنا گے، آپ کو یہ معاملہ کرنا گے، تو زبیر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، اگر کسی خلیفہ کے زمانے کے اندر ان کو شہید کیا جائے اور خود ان کی پارٹی کا آدمی شہید کرے، کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب میں بات جو بیان کر رہا ہوں نا، اس کو غور سے سننا۔ جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلافات بڑھا، بعد میں جب یہ معاملہ ختم ہوا اور ابھی تکرار چل رہی تھی،
علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں زبیر رضی اللہ عنہ کا سر لایا جاتا ہے. کس کا سر؟ زبیر رضی اللہ عنہ. اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یا علی، میں نے زبیر کو قتل کر دیا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غصہ ہو جاتے کہ میں نے تجھ سے کب کہا تھا تو اس کو قتل کر. لیکن ہاں، لوگ لکھنے والے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لوٹا دیا. ناراض ضرور ہوئے لیکن اس کو لوٹا دیا. اب اگر فتویٰ لگانا گئے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی، کس زمانے میں ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر، اور خود ان کے پارٹی کے آدمی نے اس کو شہید کیا. کیا ہم فتویٰ لگا دیں؟ بولے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں. اس وقت علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ اس وقت اس کو قتل کر دے. ہاں، اگر علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں اس وقت حالات سازگار ہوتے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ گے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ہمارا ایک عقیدہ کہ اللہ کے نبی کا ہر صحابی جنتی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نا، ہم تفریق نہیں کرتے. ہم علی کو الگ کر دے، معاویہ کو الگ کر دے، فلاں کو الگ کر دے، نہیں. ہم کہتے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں پا لیا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، وہ جنتی. بولو ہے کہ نہیں؟ ہم تفریق نہیں کرتے. اور یاد رکھنا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی وہ چہیتی بیٹی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرض میں تھے، جانے والے تھے، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو بلایا. اللہ کے نبی نے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. تھوڑی دیر میں فاطمہ کو پھر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے کہ جب تو نبی کے پاس موجود تھی، اللہ کے نبی نے تجھ سے کچھ کان میں کہا تو تو ہنسنے لگی، پہلے تو رونے لگی. کہا کہ مسئلہ یہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ میں جانے والا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے آخرت کو چنا کے تو میں رونے لگی، میرے ابا کے غم میں رونے لگی. اور پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی، تو میں ہنسنے لگی. کیا ہم ان روایتوں کو بیان نہیں کرتے؟ اور لوگ یاد رکھنا، یہ رافضی تو وہ رافضی ہیں جو فاطمہ کی اماں کو بھی اہل بیت نہیں مانتے. کیا نام ہے فاطمہ کی اماں کا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کو بھی اہل بیت نہیں مانتے. اور یہ تو چھوڑ دیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا جانکاری ہے؟ اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں تھی بھائی؟ بولے کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں. کیا نام ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی. کیا کہتے ہیں؟ ایک بیٹی تھی. وہ اللہ کے نبی کی باقی تینوں بیٹیوں کو اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہی نہیں مانتے. بولو. اور آج ہمارے لوگ ایسے لوگوں کے چکروں میں آ رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو شیعت کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ لوگ علی کے بڑے مت والے ہیں، علی کی بڑی بات ماننے والے ہیں. لوگوں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اگر نماز کے لیے کسی کو آگے کیا تو کس کو کیا؟ بولو کس کو کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ. ایک شیعہ کہتا ہے دیکھو ان کے خلیفہ نے ابوبکر کو خلیفہ بننے نہیں دیا، جبکہ اللہ کے نبی آخری عمر میں لکھوانے والے تھے، علی کی خلافت کو لکھوانے والے تھے. کھولے صحیح مسلم کی حدیث. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ادعو لی اباک و اخاک، میرے پاس میں تیرے ابا کو بلا کے لا، تیرے بھائی کو بلا کے لا. کیوں بلایا؟ ان اکتب کتابا. کیا فرمایا؟ ان اکتب کتابا، میں کوئی کتاب لکھ دوں، کوئی بات میں لکھوا دوں. اور کیا فرمایا آگے؟ فإنی اخاف، میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں؟ مجھے ڈر ہے ان یتمنی متمن،
کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، آرزو کرنے والا آرزو کرے گا، ان یقول قائل کہنے والا کہے گا انی اولا میں زیادہ حقدار ہوں، خلافت کا زیادہ میں مستحق ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ کیا لکھوانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ میں خود بھی، مومنین بھی اور اللہ رب العالمین بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ میرے بعد میں کوئی خلیفہ بنے تو کون بنے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے۔ اور جب اللہ کے نبی کی تمنا ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پوری کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بعد میں خلیفہ کون بنے؟ بولے کون بنے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اچھا، آج بہرحال باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بھی ہو رہا ہے، میں آخری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، وہ سن لیں۔ ہمارے لیے ہمارے محدثین نے، ائمہ دین نے یہ بات لکھ دی ہے، صحابہ کے بارے میں، سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان کیا ہے؟ ہاں، مراتب میں سب برابر نہیں ہے، فضائل میں سب برابر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جن مسلمانوں نے، جن صحابہ نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لایا، فتح سے پہلے جو ایمان لائے، اور فتح سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور جن لوگوں نے فتح کے بعد میں ایمان لائے، اور جو لوگ فتح کے بعد میں مال خرچ کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں۔ اچھا، یہ فرق کس نے کیا؟ اللہ نے۔ دلیل کیا ملے گی آپ کو؟ قرآن مجید 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اللہ نے خود کہہ دیا، بلکہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ فتح کے پہلے ایمان لائے اور فتح کے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا، ان کا درجہ ان سے پہلے سے زیادہ ہے۔ ہاں، لیکن اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ رب العالمین چاہے کوئی فتح سے پہلے ایمان لائے، چاہے کوئی فتح کے بعد ایمان لائے، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی، بولو ہے کہ نہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ایک محقق، اپنی نگاہ میں قرآن و حدیث کا چورن بیچنے والا، جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، وہ تو خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر نبی کے زمانے میں ہم ہوتے، معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتے، تلوار کوس لیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ صحابہ کا معیار کیا تھا؟ اس زمانے کے اندر جب صحابہ میں اختلاف کر چل رہے تھے، ایک صحابی ایک پہاڑ کے اوپر جاتے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے اور تلوار کو پہاڑ پر مارتے گئے، یہاں تک کہ مار مار کے تلوار کو توڑ دیتے۔ کیوں؟ پیغام کیا دیتے گئے؟ لوگوں، ہم صحابہ کے اوپر اپنی تلواروں کو اٹھانے والے نہیں، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی صحابی۔ اور وہ قرآن و حدیث کا چورن بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ نبی کے زمانے میں ہم ہوتے تو صحابہ کے خلاف تلوار کو اٹھا لیتے، امیر معاویہ کے خلاف تلوار کو اٹھا لیتے۔ اور کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ تو ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ اور کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس میں رافضیت ہے، شیعوں کی یہاں ایک عقیدہ ہے تقیہ کا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ تقیہ کا، کہ تم زبان سے کچھ کہہ دو، دل میں کچھ اور رکھ لو، چلتا ہے، چلتا ہے۔ اور یہی اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اور آج ہماری جماعت کے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، ایسے لوگوں کو سن رہے گے، ان سے علم حاصل کر رہے گے اور ان کو علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ لوگ تمہیں جنت کے اندر کبھی بلانے والے نہیں گے، یہ لوگ تمہیں صحابہ سے نفرت دلا کر کے تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے اسلاف یہ بات کہہ کر کے آئے گے کہ ہمارے اندر یہ اس بات کا ایمان ہے، ہم کسی صحابی کے لیے کوئی بغض اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، سارے صحابہ سے ہماری محبت رہے گی۔ بولے ہے کہ نہیں؟ ہے بھائی؟ کوئی ہے ایسا جس کو معاویہ سے چڑھو رضی اللہ عنہ؟ اور یاد رکھنا، معاویہ وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ کچھ لوگ گئے جو سمندری جہاز کے اوپر جہاد کرنے کے لیے جا رہے گے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہے گے. میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے اندر یہ لوگ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. کس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تختوں کے اوپر. کہاں پر؟ جنت کے اندر. ام حرام بنت ملحان جب اللہ کے نبی بیدار ہوئے، یہ بات ان کو بیان فرمائی. ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر لے. اور جانتے ہیں آپ، یہ جو غزوہ ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا. اس زمانے کے اندر جب یہ سمندری لشکر گیا، اس سمندری فوج کو لے کر کے اس کے کمانڈر کون تھے؟ میں عام کی بات نہیں کر رہا. اس کے سپہ سالار کون تھے؟ کمانڈر کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ بولو. معاویہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے کیا دیکھا؟ قد اوجبوا، ان کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی. اور میں نے ان سب کو دیکھا جنت کے اندر بڑے بڑے تختوں پر یہ شاہانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے. اور یاد رکھو، معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی کے اللہ رب العالمین نے جب ان سے کام لینا چاہا 19 سال 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور اسلام کو آگے بڑھاتے رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر نبی کے ہر صحابی کی اور اللہ کے نبی کے ہر اہل بیت کی محبت کو ڈال دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال جواب کرنا ہے بھائی؟ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ 5 منٹ کا وقت ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ایک سوال تھا کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ علی مرزا اور یوتھ کلب والے جو بیان کرتے ہیں، اس کا لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ان کا عقیدے کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد کے لیے. دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے محمد علی مرزا کا، دیکھیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین قرب قیامت علم کو اٹھا لے گا. کس کو اٹھا لے گا؟ علم کو. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن اٹھ جائے، حدیث اٹھ جائے، آپ کی یہ ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علم کو اللہ رب العالمین علماء کے ذریعے اٹھائے گا. ابھی آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اللہ رب العالمین علم کو علماء کے ذریعے اٹھائے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آگے چل کے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب معاملات کو جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر. معاملہ کیا ہے؟ جب لوگ مسئلے مسائل کو علماء کو چھوڑ کر کے غیر علماء سے دریافت کرنے لگے، علم کو علماء کو چھوڑ کر کے غیر عالموں سے لینے لگے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. جی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر ہمیشہ یہ بات بتائی. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرمایا قرب قیامت جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھیں گے. ففتو بغیر علم، تو
وہ ان کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ محمد علی مرزا انہی میں سے. اور یاد رکھنا، ہمارے یہاں ایک محدث کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صحابہ کی محبت کو جاننا ہو تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. جو کوئی اس کو کھول دے گا نا، وہ صحابہ کے اوپر الزام لگنا، صحابہ کے اوپر بے دریغ ہو جائے گا، زبان کھولنے والا بن جائے گا. تو محمد علی مرزا سے علم حاصل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، کیونکہ آج تمیز کا معاملہ آگے، اور ہمارے لوگوں میں تو تمیز نہیں ہوتی کیونکہ جو غیر عالم ہیں. تو لہذا ان سلفی علماء کو سننا چاہیے جن کے بارے میں آپ کو پختہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے سلفی علماء ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے یوتھ کلب کی، حالانکہ یوتھ کلب کے لوگوں سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بعد میں چل کے اس کو تسلیم بھی کیا، اور کچھ باتیں وہ لوگ جو ہے علماء سے لے کر کے بیان کرتے گئے. لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ جب کوئی چیز آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے جہاں سے یہ لوگ لے رہے ہیں تو آپ بھی وہیں سے لیں. اور وہ کیا ہیں؟ علماء. کیونکہ علماء کے آج الحمدللہ ہر بیان موجود ہے، ہر ٹاپک کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر کتاب بھی موجود ہے، بیان بھی موجود ہے، مسائل کا مسئلہ بھی موجود ہے. تو غیروں سے کیوں لینا؟ اب رہی بات ڈاکٹر اسرار صاحب کی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو معاملہ ہے آخری زمانے کے اندر وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے. کون سے مسئلے کے؟ وحدت الوجود کے. اور جانتے ہیں آپ قرآن مجید کی جو سورۃ الحدید ہے اس کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کے سوائے اس کی کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ جانتے ہیں وحدت الوجود کیا ہے؟ کیا ہے وحدت الوجود؟ یہ گلاس میں کیا بھائی؟ پانی. اس پانی کو اگر آپ فریج میں رکھیں تو کیا بنے گا بھائی؟ کیا بنے گا؟ برف بنے گا. اس کو ابالے تو کیا بنتا ہے؟ اس سے کیا نکلتی ہے؟ بھاپ. اب یہ جو برف اور یہ جو بھاپ ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ پانی کا حصہ ہے. ٹھیک سمجھ رہے بات کو؟ یہ برف اور بھاپ دونوں کس کا حصہ ہے؟ پانی کا حصہ. جو لوگ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پانی ہے اور ہم بھاپ اور برف ہیں. ہم کون ہیں؟ اللہ پانی ہے اور ہم بھاپ اور برف ہیں. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ یہ بھاپ اور برف پانی کا حصہ ہے، پارٹ آف واٹر ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان مشرکین نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا. اور یہ کس کا عقیدہ بھائی؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں کے بریلویوں کا عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان میں تصوف پایا جاتا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے حامل آخری عمر کے اندر کون ہو گئے تھے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب. تو لہذا اس وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے. جو راسخ علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے آپ کو. تو لہذا جب صحیح ستھری بات آپ کو وہاں سے مل رہی ہے تو غیروں کی طرف ہمیں نہیں جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو تو بتائیں. السلام علیکم. میرا اسی میں سوال ہے کہ میرے دوست نے مجھے اس ٹاپک پہ تقریر ڈالی محمد علی مرزا کی، اور جو بھی میں نے اس میں 2-3 تقریر دیکھی تو سب قرآن حدیث سے ہی حوالہ دے رہا تھا. جو مسلم شریف کی حدیث بتائی تو حدیث نمبر ہی مل رہا تھا، بات ہی مل رہی تھی. تو وہ کیا ہے؟ کس ٹاپک پر؟ ٹاپک تو بھی آگے چلے کوئی بھی ٹاپک ہو، XYZ. دیکھیں دنیا کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی ساری باتیں غلط ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں ایسا بھائی بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے. شیخ اس میں
थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि जो अहले हदीस ने सिर्फ नमाज और तौहीद इसी पे अटका के रह रखा है दीन को, बस वही समेट दिया, ऐसा कुछ था उस टॉपिक पे। अच्छा, देखिए असल में होता क्या है कि जिन लोगों को कोई बुग़्ज़ होता है ना, और जिनको लगता है कि भाई हमारी सबसे ज़्यादा काट यही लोग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए उलूल जुलूल बकना शुरू कर देता है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह